جس وقت میں ہمارے اندر کی صفائی ہو اور ہم حقیقت کو دیکھنے والے بنے تو بات علم والوں پر آ جائے گی کہ کس کس نے کیا کیا علم حاصل کیا۔ جو بندہ بچپن سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ ہر انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے، اسی میں بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ سیکھتا نہیں رہتا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو میری بھی زندگی ہے، میری بھی عمر ہے، وہ بھی سیکھنے اور سکھانے پر لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سیکھنا بند ہو گیا ہوں، میں سیکھتا رہتا ہوں اور طلب میں رہتا ہوں۔ اگر طلب مر جائے تو طالب مولا کی موت ہے، کہ جو اللہ والا ہے اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ یہ طلب پیاس کبھی بجھنی نہیں چاہیے، ہمارے اندر کے عشق کی آگ کبھی بجھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ہے، ورنہ یہ لوگ ایسے نہ تھے۔ اب اس نقطے کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کریم نے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ سے محبت کرنے لگے، ورنہ وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ محبت ایسا ایلیمنٹ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ محبت کرنے والے کو سکھانا نہیں پڑتا، محبت خود سیکھتی ہے۔ اگر محبت ہو تو خود سیکھتی ہے، وہ خود راستے ڈھونڈتی، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے راستے ڈھونڈتی، ویز اینڈ مینس بناتی ہے کہ کرنا کیسے۔ اس لیے محبت خود کرامت ہوتی ہے، محبت خود استقامت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا۔ محبت نہ ہو تو آپ کہیں کہ آپ کسی سے اظہار کر سکیں، محبت ہے ہی نہیں، اظہار کر ہی نہیں سکتے۔ محبت ہو تو خود ہی بندہ جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہنا بھی محبت کرنے والے کی توہین ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کو کہنا پڑ رہا ہے۔ محبت کرنے والے کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی کرتا ہے، خود ہی سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے موبائل ہیں نا، ان میں سینسر لگے ہوئے ہیں، خود جج کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں، پرپوزل دیتے ہیں۔ جب محبت کرنے والا کوئی محبت کرتا ہے تو سینسر لگ جاتے ہیں اندر، خود سمجھاتے ہیں، ٹیکنیک سمجھاتے ہیں، باتیں سمجھاتے ہیں۔ اس لیے محبت عجیب نعمت ہے، وہ خود ہی کھنگال لیتی ہے۔ لازمی نہیں کہ دوسروں کو بیٹے سمجھایا جائے، لازمی ہے تجھے کیا سمجھ آئی۔ تو اپنے مزے میں رہ، دوسرا اپنے مزے میں رہے گا۔ اس لیے محبت جو ہوتی ہے یہ علم کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ویسے میں نے ابتدائیہ چھوڑ دیا کہ بھئی جب ہم محبت کریں گے خود سیکھتے چلے جائیں۔ یہ ویسے ایک آج کا آرٹیکل ہم نے لکھا تھا کہ تاریخ کے حوالے میں کتنی باتیں کتابوں میں من گڑت ہیں۔ اب جب میں کتابوں میں کہوں گا من گڑت ہیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی تو پتہ ہوگا نا واقعی یار یہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے پڑھی نہیں ہوں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے تاریخ کے حوالے سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت کے حوالوں سے بنتا ہے۔ اس لیے تاریخ میں بہت کچھ غلط لکھا گیا ہوا ہے، اور زیادہ تر جو تاریخ ہے
وہ اہل تشیع حضرات کی لکھی ہوئی ہے. اور میرا جو کلم کلا اعلان ہے نا وہ یہی ہے کہ جو اصل باغی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اندر داخل ہو چکے تھے، وہ یہ تقیہ، تبرہ، بدا، 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدے والے جو کربلا تک انڈر گراؤنڈ تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی 21 صحابہ تھے، ان میں سے کوئی بھی اہل تشیع میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں. ہونا کس نے تھا؟ اگر کہا جائے کہاں تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. کبھی یہ نہیں بتائیں گے صحابہ کرام 21 ساتھ تھے، یہ کہیں گے کہ یزید کے گروپ میں صحابہ کرام کے بیٹے تھے. بالکل تھے، ہم تو کہتے تھے، لیکن ادھر بھی تو دیکھو، تم میں کوئی نہیں تھا، بلکہ تم وہی تھے جنہوں نے بلایا تھا. تم وہی تھے کوفی لوگ جنہوں نے بلایا تھا، آ جائیں آپ، تانوں سے مل کے کٹنا ہے آپ کو. ہم نے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا، ہاتھ لکھ کے، بوریاں بھر کے ہاتھ لکھ دی، کیونکہ آسان شکار تھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پتا تھا کہ آپ پیچھے سیدنا علی بھی کوئی نہیں ہے، امام حسن بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حسن مشابہ ہے اور باقی دڑ میں امام حسین مشابہ ہے. یعنی کہ حضور کی جھلک جو تھی نا، آدھا جو حسن تھا نا وہ حضرت حسن میں تھا، آدھا حسین میں تھا، یہ سمجھ لیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ والا حصہ جو تھا حضرت حسن کا تھا، اس لیے ہمیشہ امام حسن نے ہی فیصلہ کیا ہے، اور جو فیصلہ کر لیا اسے حضرت حسین نے مان لیا، کیونکہ دماغ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چلتا تھا. اس لیے یہ جو انڈر گراؤنڈ لوگ تھے، اصل مسئلہ ان کا تھا، یہ نبوت کی تعلیم پر نہیں ہے. آپ غور فکر کیجئے گا، نبی نے 23 سالہ تبلیغی زندگی گزاری، جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ سے آپ کا واسطہ پڑا. جن سے پڑھا ان کے نام، ان سے باتیں، سب کچھ تو ہوگا نا. کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل، کبھی عمر فاروق رضی کے فضائل، جن سے انصار کے فضائل، مہاجرین کے فضائل، بدر والوں کے فضائل، احد والوں کے متعلق سرکار نے بولا. لیکن ان کا دین یہ والا نہیں ہے. ان کا دین ہے کہ امامت سے شروع ہوا، ایسے ٹرانسفر کر دیا اور کہا جی ہم تو امام، سرکار نے آخری نبی تھے، چلے گئے، اس کے بعد امامت شروع ہو گئی. اب کہانی کتنی آسان ہے، آخری نبی، تعلیم، سرکار جن کے ساتھ رہے. اچھا جو تمہارے امام تم مانتے ہو وہ کن کے ساتھ رہے؟ تم نے صحابہ کو بھی آؤٹ کر دیا، تم نے اہل بیت کو بھی ویسے آؤٹ کر دیا ہے، لیکن تم کہتے ہو تو کن کے ساتھ رہے؟ امام جعفر صادق کے صحاب کون تھے؟ حضور کے صحاب تو سب ہمیں معلوم ہے، وہ کون تھے؟ تاریخ بتاتی ہی نہیں. جھوٹ جو مرضی چلا لو. تو مسئلہ جب پڑا، جب یہ انڈر گراؤنڈ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ مسلمانوں کے روب میں تھے، یہ مسلمانوں کے روب میں تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا دہشت گرد. دہشت گرد کو نا دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے، بس تو نے یہ کام کرنا ہے، اسے کوئی موت کا خوف نہیں ہوتا، اس نے پتا ہوتا میں نے کر کے چھوڑنا ہے. اس لیے جو دہشت گرد لوگ تھے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے. لبادہ رکھ کے، ابھی بھی بیٹے مولویوں میں کئی ہوں گے، پیروں میں کئی ہوں گے، جیسے یہ کیا کہتے ہیں کوہر علی شاہی، یہ لبادے میں تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے، یہ 2 نمبر لوگ تھے. اس لیے جب وہ شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی سب نے، سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کا تھا کہ میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ پہلے قصاص لیا جائے. اب سمجھتا ہوں کہ قصاص کا معاملہ بڑا آسان ہے. قرآن میں آتا ہے کہ قصاص بدلہ لینے میں ہی تمہاری عافیت ہے. اے عقل والو، قصاص، اس لیے ان کا مطالبہ تھا پہلے قصاص لیا جائے. ان کی یہ سوچ تھی
کہ جو مدینہ پاک کے باقی لوگ ہیں وہی فوجیوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اگر میں نے بھی عہدہ چھوڑ دیا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. اب یہ اجتہاد چل رہا تھا اور اس میں ہی دو جنگیں ہو گئی. پہلی جنگ جو تھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گئی, وہ بھی قصاص کے لیے آئی تھی. باغیوں نے ان کو بھی جنگ کروا دی. مسلمان نہیں لڑ سکتا تھا, وہ صحابہ کرام تھے, بڑے بڑے دانشور تھے, لیکن اس کا مطلب ہے اندر بڑے شیطان تھے, اندر بہت بڑے شیطان تھے. دوسری بات, اندر بہت بڑے شیطان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جب مسلمان سے لڑے تمہارے لیے بھی قانون بنے کرنا کیا ہے. اس لیے حضور نے پہلے پیشین گوئی کر دی ہوئی تھی. جیسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے غیبی خبر دے دی ہوئی تھی, یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ پہلے ہی خبر دے دی ہوئی تھی, میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس لیے یہ جو کیا کہتے ہیں, حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ دو جماعتوں کے درمیان جو مسلمان جماعتیں ہوں گی ان میں سے جو وہ خارجیوں سے لڑے گا وہ حق پر ہوگا. جس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ حق پر تھے کیونکہ وہ خارجیوں سے لڑے تھے. یہ پہلے غیبی خبریں موجود تھیں لیکن ہمیں بعد میں رسیو ہوئی جب ہم کتابیں پڑھتے. ان کو بھی معلوم ہوگی جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, سوچتا ہوا کیا ہے. وہاں پر جب سر پہ پڑی ہوئی تھی نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ صاحب نے صحابہ کرام نے تو حدیث ساری سنی نہیں نہ ہوئی تھی. تتر بتر ایک جیسی نماز نہیں ملتی تھی بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لیے قاتلین عثمان کے بارے میں قصاص لینے کے مطالبے پر دو جنگیں ہماری ہو گئی. ایک کس کے ساتھ ہوئی, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ جمل, یعنی وہ اونٹ پر سوار تھی, اس کا نام پڑ گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں. اور صفین کے مقام پر لڑے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے وہ جنگ صفین کہلائی. اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے, آپس میں ہم لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ صلح کروانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ ہم علی رضی اللہ کی بیعت اس وقت کریں گے جب تک عثمان رضی اللہ کے خون نحق کا قصاص لیا جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ لوگ امیر معاویہ والے بیعت کر لیں, پھر بعد میں جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو قصاص لے لیا جائے گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا موقف یہ تھا کہ چونکہ قاتلین عثمان ہی نے حضرت علی رضی کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کر کے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. یہ بھی تاریخ میں آتا ہے حضرت علی خلافت نہیں لے رہے تھے, وہ جو باغی تھے انہوں نے کہا کہ آپ خلافت لیں. انہوں نے کہا پہلے پھر بدل والوں کو بلا کے لاؤ, پھر بدری صحابہ نے آ کر بیعت کی ان کے کہنے پر. یہ بھی تاریخ میں یہ ایسے واقعے لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ زبردستی بیعت کروائی گئی, وہ لینا نہیں چاہتے تھے. لیکن ہم نے جب تاریخ کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم مانیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, پھر مانیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. لیکن میں بتا رہا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے زبردستی بیعت کی کروائی, بدری صحابہ کو بھی گھیر کے لائے گا, آؤ بھائی بیعت کرو ان کی. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ قاتلین عثمان ہی نے حضرت علی کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کر کے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, اور ملک کے انتظام و تدبیر اور حضرت علی رضی کے تمام فیصلوں میں وہ پوری طرح داخل ہیں, جڑ پکڑ چکے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ خون عثمان کا قصاص لے پا رہے ہیں اور نہ ہی اس صورتحال کے برقرار رہتے ہوئے قصاص لے سکیں گے. یہ بات ہوتی چلے گئی. لہذا فتنے کے سدے باب کی یہ بس یہی صورت ہے, یا تو وہ خود قصاص لے کر ان قاتل سبائیوں سے اپنی گلو خلاصی کریں, یا پھر ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تک ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں. اور یہ بات ان سبائیوں, بلوائیوں اور قاتلین کو بھی پتا تھی, وہ بھی اندر موجود تھے کہ ہونے نہیں دینی. اگر ہم نے ہونے دی تو ہوگا کیا, ہم مارے جائیں گے سارے کے سارے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستانی فوج نے بھائی اب گروہ پکڑ لیا, ان میں یہ شامل ہے, نیٹ ورک ہوتا ہے, ان کو یہ معلوم تھا ہم پکڑے گے تو ہم مارے جائیں گے, ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا. ابھی پیچھے ایک لسٹ جاری ہوئی کہ جن جہادیوں نے
جن جن جہادیوں نے انڈیا میں جہاد کرنے کی کوشش کی، اور گروپ کون تھا؟ جیش محمد والے اور دیگر، ٹھیک ہے، یہ جماعت اسلامی والے کیا ہوتے ہیں، حافظ سعید، ان کی لسٹ جاری ہوئی کہ ان کو ٹارگیٹنگ کلنگ کر کے پاکستان میں مارا گیا، پاکستان میں مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا، انڈیا نے باہر پیسے دیے، پیسے سے وہاں سے بندے آئے، بندوں نے یہاں پر ان کو مارا ٹارگیٹنگ کلنگ کر کے ابھی بھی۔ کیوں کہ بھئی انہوں نے ہمارے بم دھماکے کیے تھے، ہمارے یہاں پر کام کیا تھا، وہ لگے ہوئے ہیں۔ لمبی سازش ہوتی ہے نا، ایران کو بھی کیا تھا، حملہ کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے، بڑی لمبی سازش ہوتی ہے بیٹے، یہ بھی لمبی سازش تھی کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے۔ جب بلوائیوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ نہیں رکنی چاہیے، اس لیے بلوائی ہی زیادہ تر۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کو دے کر بھیجا نا کہ جاؤ بھئی وہاں پر میرا یہ ہاتھ لے کر جاؤ، مکالمہ کرو، ان کو معلوم تھا کہ ہاتھ اگر ہم نے صحیح پڑھ دیا، صلح ہوگی تو ہم مارے جائیں گے۔ وہ اور آ کر بتاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، چھوڑو وہ مانتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی کہانیاں بہت سی۔ اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ پہنچ گئے اور ادھر پر امیر شام تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں میں نئی بات بنی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی جب زوروں پر تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں طرف ہونے والے مسلمانوں کے جانی نقصان سے بچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرآن پر مصالحت کی دعوت دی، جس کو انہوں نے فوراً منظور کر لی، اور دونوں طرف لڑائی بندی کا اعلان ہو گیا۔ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج مقرر ہوئے کہ یہ دونوں کتاب و سنت کے مطابق اس نزاعی معاملے کا جو فیصلہ کریں گے دو فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا، ادھر والوں کے لیے بھی اور ادھر والوں کے لیے۔ اب اس میں جو شرائط تھی کہ بھئی تم نے کرنا کیا، انہوں نے نقطے یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے تمام ساتھیوں کو مساوی طور پر اہل ایمان تسلیم کیا گیا، کہ دونوں ہی ایمان والے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی اگر ہم ایک کو کافر کہیں گے تو پھر کیا ہوگا، دوسرا کیا کرے گا، یہ دونوں کو مساوی طور پر تم بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، ٹھنڈا کرو ذرا۔ دونوں سازشوں کی عدالت اور انصاف پر فریقین نے اپنے کامل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جس سے یہ عارضی جنگ بندی مستقل اور پائیدار صورت میں ہی ختم ہو جائے۔ ایران نے حملہ کیا نا، ہم نے جہاز رکھے، لیکن ہم نے کہا آؤ مذاکرات کریں، ہم نے مزید نہیں کہا کہ ہم حملہ کریں، ہم نے کہا نہیں، بہت اچھی تدبیر کے ساتھ ہم نے ان کو ڈھا بھی لیا، اور انہوں نے آ کر کہا ٹھیک ہے جی ہم آگے سے کٹھے چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا گیا کہ ایسے معاملات ہوں کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے مستقل طور پر ہو جائے اور دوبارہ کبھی بھی لڑائی کی صورت پیدا نہ ہونے پائے، اور ثالثوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ نے یہ سارا کام تحریری طور پر لکھ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ لکھ کر سب کی باتیں سنیں، سب کو بلائیں۔ بڑے بڑے کافر صحابہ کو بلا لیا گیا، جو میں نے پیچھے واقعہ بیان کیا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، آ جا بھی۔ یہ معاہدہ چونکہ سب سے پکیزہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے ان کے درمیان تھا، اس لیے شرائط بہترین رکھی گئی تھی، اور نفوس قدسیہ لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ لیکن تاریخ جو ہے نا یہ بڑی بغیرت ہے، اور بغیرتوں نے لکھی ہے زیادہ تر، اور سنیوں نے بھی ان کی نقل ماری۔ ان لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا، جھوٹی کہانیاں لکھی۔ دونوں سالس یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن العاص دونوں سالس مجمع میں آئے، دونوں طرف 400 اصحاب کرام، کتنے؟ 400 اصحاب کرام، اور ان کے علاوہ کچھ غیر جانبدار جید صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے اور کہا ہم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو خلافت سے معزول کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا، ہم پڑھتے رہے۔
پھر لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کرے خلیفہ کی حیثیت سے منتخب کر لیں، لہٰذا میں علی اور معاویہ دونوں کو مظلوم کر کے معاملہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ جسے چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جو کچھ میرے ساتھی نے بھی کہا ہے آپ لوگوں نے سن لیا، انہوں نے اپنے آدمی علی کو مظلوم کر دیا، میں بھی ان کی طرح علی کو مظلوم کرتا ہوں اور اپنے آدمی معاویہ کو خلافت پر رکھتا ہوں۔ اس نے دونوں کو کیا تھا، اس نے کہا میں ایک کو رکھتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تو نے ہمیں دھوکہ دیا اور گناہ گار بنے۔ تمہاری مثال نعوذ باللہ اس کتے کی ہے جس پر بوجھ لا دو تو بھی ہاں پہ۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے کہا تمہاری مثال اس گدھے کی ہے جو بوجھ ڈوئے پھرتا ہے۔ دوسرے صحابہ نے حضرت ابو موسیٰ کو تانے دینے شروع کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ابو موسیٰ تمہارے حال پر افسوس ہے کہ تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بہت کمزور نکلے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ابو موسیٰ اگر اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر حضرت عمر بن العاص مجمع سے اٹھ کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان کو خلافت کی مبارکباد پیش کی۔ دوسرا حضرت ابو موسیٰ اتنے شرمندہ تھے کہ وہ پھر حضرت علی رضی کو منہ بھی نہ دکھا سکے اور سیدھا مکہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے پہنچ کر اپنی تقریروں میں مخالف صحابہ کو برا بھلا کہا اور دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کر دی، لیکن ان کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی رضی کو مزید ایک درد سر پیدا کر دی۔ آپ نے یہ سن لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ یہ تقریریں ہوئی تھی کیونکہ شرط رکھی گئی تھی لکھ کر کرنا ہے، تقریریں تو تھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے فیصلے کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ معاویہ رضی دونوں خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دونوں کو مظلوم کر دیا اور عمر رضی نے معاویہ رضی کو برقرار رکھا۔ کس سے تاریخ دی کتاب نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے کیا میں خلیفہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تسی قاتل نے عثمان دا بدلہ لو، میں بیعت نوں تیار ہوں۔ مظلوم کینوں کیتا؟ ہماری عقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں مظلوم کر دیا، اور اللہ کے بندوں وہ تو خلیفہ ہی نہیں تھا، مظلوم کیسے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی کسی ایک بندے نے بھی حضرت معاویہ کی بیعت کی کیونکہ وہ خلیفہ تھا ہی نہیں، بیعت کہاں سے کرنی تھی؟ ٹھیک ہے۔ حضرت علی تو پہلے ہی خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، ان کو ان کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب بھی یاد رکھیے گا جب بھی خلافت کی بیعت ہوتی تھی سب سے پہلے بدری صحابہ کو بلایا جاتا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے، وہ سب سے بڑے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا کہ آپ چنیں۔ تو یہاں پر کہانی اور بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب یہ تحکیم یعنی یہ واقعہ تھا قرآن و سنت کے مطابق تو یہ ثالثوں نے تحریر کرنا تھا، لکھنا نہیں تھا۔ یہ تقریریں کی کس نے؟ کیسے عجیب سے گدھا بنا دیا صحابہ نے، ایک نے کتا بنا دیا اور ایک نے کہا، حضرت علی نے کہا میں تھک گیا اینا دے کھولو۔ اتنا جھوٹ، یعنی وہ نفوس قدسی آپس میں گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ سازش ہے اہل تشیعوں کی کہ ثابت کر دیں کہ تسی جنہاں صحابہ نے مانتے ہو تو نعوذ باللہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسی بات ہے کہ تحریری ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، 400 صحابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت عمر بن العاص اور بڑے چلاک ہوشیار ہیں اور ابو موسیٰ اشعری نعوذ باللہ بڑے بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے بیوقوف پر اعتبار کر لیا، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق۔ اور دیکھیں اس نام نہاد فیصلے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا بھی میری بیعت کرو، فیصلہ ہو گیا، یہ بھی کہیں نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور راوی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے فیصلے کی علل اعلان مخالفت اور دونوں سازشوں کو مجرم گردانے کے بعد شام پر دوبارہ چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن خارجیوں کے فتنے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ کی اس کمزوری سے حضرت معاویہ رضی اللہ فائدہ اٹھا کر اس کوفے پر چڑھائی کیوں نہیں کی؟ چڑھائی کر دیتے، وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جھوٹی روایتیں بیٹے جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بڑے طریقے سے کام ہو گیا تھا۔ وضاحت طلب امور کے علاوہ فیصلے سے پہلے اور فیصلے کے بعد حالات و واقعات کو بنیاد مان کر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اس واقعے کے متعلق تاریخی کتابوں میں دونوں ثالثوں کے فیصلے کی تمام تفصیلات قطعاً غلط گڑھی ہوئی ہیں اور محض اصحاب سے بدظن کرنے کی رافضی سازش ہے، اور اصل فیصلہ مجموعی طور پر انتہائی کامیاب اور فریقین کے لیے قابل قبول اور عام مسلمانوں کے بہترین مفاد میں تھا، کیونکہ دونوں ثالث حضور کے نا جہاں دیدہ سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام بھی ان لوگوں پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کی فہم و فراست کے قصے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور اگر سالسوں نے اپنی ذمہ داری کو قطر فرموش کر کے خدا نہ خواستہ دین و دیانت کو بالائے طاق رکھ کر یہ غلط فیصلہ دیا ہوتا، مجلس میں موجود 800 بندے بولے ہی نہیں۔ کبھی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کوئی تقریر کرتا تو ڈیسک بجا بجا کر کہتے اوئے وہاں بولے ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ سالسوں کے تقرر کا مقصد یہی تھا کہ مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اور یہ جو ابو محنف لوط، یہ ایک راوی بڑے گندا قسم کا شیعہ راوی ابو محنف، اور تاریخ کی زیادہ تر روایتیں اس گندے بندے کے، کیونکہ یہ حدیث کا نہیں، یہ تاریخ کا راوی، اور اس کے علاوہ تاریخ ملتی کسی کی نہیں، اس لیے جس نے بھی جو کچھ لیا اس سے لیا، جس نے بھی لیا ہے اس سے لیا ہے۔ کہتے تاریخ کا ملتا ہی نہیں، ریکارڈ نہیں ملا، اس کا ملا، اور ایک گندا ترین آدمی ہے کہ جس نے گاندھی گولا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کوئی بھی ایسی باتیں نہیں ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، واقعہ تحکیم کی بنیاد پر حضرت ابو موسیٰ اشعری پر بہتان لگائے جاتے ہیں کہ اول کہ آپ نہایت بیوقوف تھے نعوذ باللہ، اور حضرت علی ان کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ ان کے ریکارڈ کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ سچائی یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سالسوں کی دستاویزوں میں درج شرائط کی پوری پابندی کرتے ہوئے کتاب و سنت کی ہدایت میں صفین کی لڑائی کا اسباب کا پتہ لگایا اور دونوں فریقوں کے موقف کی خوبی اور حامیوں کا جائزہ لیا، اور پوری غیرت جانی کے ساتھ غور و خوض کرنے نیز سب سے رائے لینے کے بعد فیصلہ ریکارڈ کروا دیا، جس سے فیصلہ مکمل طور پر نافذ ہو گیا۔ اس شاندار کامیابی کے ہوتے بلا حضرت ابو موسیٰ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منہ چھپا کر مکے جاتے، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کی یہ بے لوث مخلصانہ خدمت اور ان کی شاندار کامیابی ان کی نسلوں تک کے لیے سرمایہ افتخار بنی رہی۔ چونچہ ایک شاعر کہتا ہے آپ کے باپ وہ تھے، یعنی انہوں نے بیٹے نے کہتا ہے آپ کے باپ وہ تھے جنہوں نے دین اور اہل دین کی اس وقت شرازہ بندی کی جب دین کا کسر کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، یعنی جب محل ٹوٹنے لگا تھا، جب تیرے پیو نے کم کر چھڑیا سی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عذرا والے دنوں میں دین کے خیمے کی تنابیں کس دی اور ان جنگوں کو روک دیا جو اسلام کی نسل منقطع کرنے کا سبب بن رہی۔ کہ انہوں نے خیمے دیا تنابہ کٹ کے نا کر کس کے، تو کیا خیمہ پڑھو تھلے کو نہیں ہونا چاہیے، بندے مرنے نہیں چاہیے، کہ تیرے پیو نے ابو موسیٰ اشعری نے یہو جہا کام کیتا۔ حضرت عمر بن العاص مقرب صحابی فاتح مصر ہیں، چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے مصر فتح کیتا سی وہ نے، ٹھیک ہے۔ اور جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصر کی گورنی سے مزول کیا نا، تو ایہی جڑے سے نا باغی کہندے عثمان دیکھو اپنے رشتہ داراں نوں کردا پیا، اوتے حضرت عثمان دے خلاف، ایتھے عمر بن العاص دے خلاف دوغلیاں چالاں، جس طرح میں انہوں کہا میں تہاڈے نال ہے، اینوں کہاں میں تہاڈے نال ہے، تیرے نال اے نہیں، ایسے چالے چلتے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جہاں دیدہ صحابی تھے جنہوں نے فیصلہ دونوں نے مل کے کیا۔ 800 صحابہ کرام نے فیصلے کو منظور کیا اور حضرت علی رضی اللہ واپس کوفے میں آ گئے اور حضرت امیر معاویہ واپس شام میں چلے گئے اور ان کو کہا آپ شام سنبھالیں، آپ کوفہ سنبھالیں، باقی سنبھالیں، اور ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ جب یہ کام ہو گیا تو اندر سے ہی خوارج نکلے، باغی گروپ نکلا، کہنے لگا علی کافر ہو گیا نعوذ باللہ۔ اس لیے کافر ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حاکم نہیں بنانا، حاکم صرف اللہ ہے۔ اب کیسی چال چلی، قرآن پر رکھی، بدل ڈالا، اور پھر جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو مارا، اور جو ان کا بڑا تھا عبداللہ بن سبا اسے زندہ جلا دیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا گیا، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت علی ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ جلانے والا کام صرف اللہ کا ہے، ہم کسی کو جلا نہیں سکتے۔ دوزخ کا عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا، ان کو جلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعصف کیا کرتے تھے کہ یار میں نے کیوں جلایا تھا۔ اب پھر وہ باز نہیں آئے، انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ کہا تینوں بندے اڑا دو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اڑا دو، عمر بن العاص کو بھی اڑا دو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اڑا دو۔ پھر 3 دہشت گرد تیار ہوئے، این موقع پر فجر کے بعد نہ اس طریق کو ہم نے مارنا، تم نے بھی مارنا، تم نے مارنا، پوری ریکی کر لی، کہاں سے نماز پڑھنے کے لیے آتے کہاں سے جاتے، سارے ریکی کرنے کے بعد اب ہم نے مارنا۔ جب وہ ریکی مکمل کر کے عین وقت پر ایک تو پکڑا گیا، ایک نے ایک کو زخمی کر دیا، ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، باقی 2 بچ گئے تھے. اب کہا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروایا کہ نعوذ باللہ، نہیں، وہ اندر سے یہی تقیہ تبرہ بدا 14 معصوم اور 12 امام والے گندے لوگ، یہ لوگ بڑے شامل تھے. اس لیے جو سنی لوگ ہیں نا، یہ بھی ابو محنف کی جیسے خلافت و ملوکیت کتاب کو لے لیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں شبلی نعمانی کی کتاب کو لے لیں، جو طریق کی کتاب ہے جس میں گند بھرا ہے اسی بندے نے بھرا ہے. اور ہمارے لوگوں نے مکھی پہ مکھی مار کے کہا صحابہ کرام ایسے تھے. اور کئی گندے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں اگر غلط کہا جائے تو. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں کئی دفعہ سمجھایا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آباسا وطا واللہ، تو ہم بات کر سکتے ہیں. کئی وہ بھی کہتے ہیں کر لو، کی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کا دین بیٹے اسلام نہیں ہوتا. ہم نے نہ تو صحابہ کرام کے خلاف بولنا ہے، نہ نبی کے خلاف، نہ اللہ کے خلاف بولنا ہے. ہم خاموش، کیونکہ جو واقعات ہو چکے وہ اللہ جانے اور صحابہ جانے، ہم تو ان کے پاؤں کی ہاک بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایسی روایت بیان کی کتابوں میں آتی ہے، اور کبھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے ایرانیوں کی تو وہ دکھائیں گے کہ صفین کے مقام پر ادھر حضرت علی ہیں اور ادھر نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں. حالانکہ نیزوں پر قرآن اٹھائے ہی نہیں گئے. یار اتنا بڑا جھوٹ کیوں کرتے ہو کہ سپارے پھاڑ پھاڑ کے قرآنوں پہ چڑھا دیے گئے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن و سنت کے مطابق عمل کر لے، کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے چڑھا دیے جتنا مرضی، وہ کہتے ہیں نا گل بدا لو. ٹھیک ہے جی. اس لیے جتنی بھی روایتیں اس معاملے گڑھی گئی کس لیے گڑھی گئی؟ تاکہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا سکے. آپ دیکھیں گے کہ دین ان کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یزید کو تم یزیدی ہو، تم یزیدی ہو، تم یزیدی ہو. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بابا یزید ہمیں بچا لے، بابا یزید ہمیں بچا لے. کیونکہ اگر ہم یزید کو برا بھلا نہ کہیں تو پھر کس کو کہیں؟ وہ یزید کا بیانیہ بنا کر ہمیں اپنی طرف نہیں آنے دیتے کہ ہم لوگ کون ہیں. وہ اپنا آپ چھپاتے ہیں. جب بھی آپ ان کی طرف جائیں گے نا، وہ آپ کو نا الجھا دیں گے. یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث ہماری بول تو رہا ہے، تو مانتا ہے اس حدیث کو؟ تم تو مانتے ہو نا. ہم مانتے ہیں، ہم شرح کریں گے. تمہاری حدیثیں کون ہے؟ کون سی کتاب ہے تمہاری؟ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ فتنہ جو ہے ہمارے گروہ میں پھیل چکا ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون مسلمان، کون ایسا. جو میں نے آپ کو بیٹے سکھا دیا نا کہ یہ عقائد ہیں ہمارے، ہم اہل سنت ہیں، ہم ہیں اہل سنت. میں آگے بتا رہا تھا کہ ایک اہل حدیث آ گیا، تم حنفی سارے اکٹھے ہو جاؤ. میں کہ یار میں تو کہہ رہا ہوں سلفی، توحیدی، محمدی، وہابی، اہل حدیث اور جو غیر مقلد ہے سارے کے سارے سعودیہ کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ. اب چال کیا ہوتی؟ تسی اکٹھے ہوئی ہو یار، تمہارا عقیدہ ایک ہے، ایک لیٹر لو سعودیہ سے، اکٹھے ہو جاؤ. تم ایک عقیدے کو ہے کہ نہیں؟ جماعتیں بنانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اکٹھے ہو جاؤ. میں کہ یار میں ویسے ذاتی طور پر نا یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع حرامی دین ہے، کوئی بنیاد نہیں رکھتا، اور تم سعودیہ کی حرامی پیداوار. ایک ہو جاؤ. نہیں ہوتے تو مسلمانوں کو بگاڑ کے کیا رکھا ہوا ہے؟ ادھر سے وہ ان کی کیمسٹری ہمارے ساتھ نہیں ملتی، ایک تمہاری نہیں ملتی. مسلمانوں کو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہوا تم لوگوں نے. کیونکہ جب تک یہ ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا تو بیٹا نام لیوا کوئی نہیں نا. سنی ویسے خلافت عثمانیہ کے بعد نیچے آ گئے، اوپر بیٹھ کے یہ جو اون ہی نہیں کرتے. کون لوگ ہو تم؟ کم از کم بیٹے جن کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ایک ہو جائیں ایک. وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ مسائل ہے نا. جو غلطی مان جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو غلطی نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے ایک بندہ بھی گمراہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں میری وجہ سے ایک بندہ بھی گمراہ نہ ہو، کیونکہ میں بیٹے اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. کیونکہ ذاتی بیٹے کمزوریاں اور ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ ایمان کی کمزوری ہو. ذاتی ہم ٹھیک ہے کمزور ہیں، لیکن جب ایمان کی بات ہے وہاں پر کہیں یار گل ہے سچی، تم نے چپیڑا مارنی ہے مار لے، گل ہے سچی، تو جو کہنا کہہ لے، گل ہے سچی، ادھر ادھر نہیں میں جانا. تو اس لیے صفین کی لڑائی ختم جو کروائی گئی ان سالسیوں نے کروا دی، تو اندازہ ان کو ہو چکا تھا کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپس میں لڑے، ہم نے کہا دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں، ہم بھی وہ جنتی ہیں. باقی میرا اور معاویہ کا مسئلہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، میرا اس کے ساتھ مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ عنہ تو عرش ہے، حضرت معاویہ فرش ہے، کوئی مقابلہ نہیں دونوں کا. لیکن ہمارے نزدیک حضرت معاویہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے اور تیرا ماموں تاڈے ماموں، ماموں کیوں کہتے ہیں بیٹے؟ اس لیے کہ حضرت کیا کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بھائی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یزید جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کے ماموں لگے کون؟ حضور ماموں لگے نا، ان کے ماموں لگے، یزید کے ماموں ہیں حضور. اب جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماموں، بیٹے ان کا دین کوئی نہیں ہے، یعنی ہمارے نبی کو ذکر بھی پہنچاتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، باتیں اس طرح سے کر کر کے. ماموں والی پارٹی ہے یہ، ماموں والی پارٹی ہے. بھائی ہم مانتے ہیں یزید جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا. ہم کہتے ہیں تمہارا تو قرآن و سنت ہی نہیں ہے، تم کیسے بات کر سکتے؟ وہ قرآن و سنت پر نہیں تھا، ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. اس لیے بیٹے بگاڑ بہت لمبا ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نسلوں کو سمجھا کر جائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ میں نے آپ کو ویسے ہی مختصر سا بیان کر دیا کہ زندگی میں جب ہم نے چلنا ہے خوفناک صورتحال ہے، لیکن اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے تاکہ ہم دوسروں کو بانٹ سکیں بیٹے، ورنہ تو جاہلیت پھیلتی جائے گی، عقلیں سلب کر لی جائیں گی، ہم آپس میں لڑ مریں گے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ بیٹھو ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ. یہاں پر کوئی سٹ لگوانا نہیں نہ چاہتا، وہ کہتا پا میں سٹ نہیں لگوانی. نہیں بیٹے، اگر دین کے نام پر ہم ہار جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہارنا چاہیے. ہم آپ کو میری کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صفین کے مقام پر دونوں میں صلح ہو گئی تھی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی تھی. ان میں سے جو گروپ نکلا تھا وہ تھا خارجیوں کا گروپ، اور وہی تھے اصل باغی گروپ تھا جن کو جنگ نہروان میں مارا گیا. اور اس کے بعد انہوں میں سے تینوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ کرنی ہے دہشت گردی، اور وہ تینوں کو ہی اڑا دینا. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، یعنی ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر ان کی جو جسم اقدس تھا، نماز جنازہ پڑھائی حضرت امام حسن نے، اور ان کا جو جسم اقدس تھا آج تک نہیں پتا کہ کہاں پر ان کی قبر بنائی، کیونکہ خارجیوں نے ان کی بھی بے حرمتی کرنی تھی، اس لیے ان کی قبر بھی غائب ہے. اور دیکھ لو آج بھی کوفے میں ان کی قبر بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں. تعلق ان کا کوئی نہیں ہے، تعلق ان کا کوئی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر کاٹ دیا گیا تھا، اور باقی سارے کا سارا تو وہاں پہ نہیں نا، کیا کہتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں سارا کچھ اڑ گیا تھا نا، پھٹ گیا تھا، تو سر کاٹ کر لے گئے تھے. ان کی بھی قبریں انور کہیں نہیں ملتی. ساری قبروں کے نشان انہوں نے اکٹھے کہتے ہیں، اور جو مزاروں کا چکر ہے نا انہوں نے ڈال رکھا. مزاروں پر جانا چاہیے، مزاروں پر جانا چاہیے. آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم آسان کر دیں گے زیارات کو. عمرہ کرنے والے لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے، ہم پلیوں پیسے دے کے اتن کروا کرانے. یار ہمارا مزاروں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا مسجدوں سے تعلق ہے. ہمارے اندر مزاروں کا کنسپٹ ڈالا گیا، مزاروں پر، بابوں کے پاس. ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے. جتنے اولیاء کرام توحید پرست نا کوئی بھی نہیں تھا. آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، کشف المجوب شریف پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کیا ہو میرے مزاروں پر. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اپنی نسلوں کو کہتے رہے اور بعد میں میری ہڈیاں نہ بیچنا، کہیں اس پر بھی سودا نہ لگا کر بیٹھ جاؤ. وہ لوگ یہ کہتے رہے. ہم لوگوں نے بزرگوں کو سمجھ لیا کہ یہ کمائی کا ذریعہ، ہم نے کمائی کرنی شروع کر دی. ارے اللہ کے بندو، ان سے دین لے کر دین میں آگے بڑھنا تھا. ہم دین چھوڑ کر ہم نکلے پڑے دوسری طرف کہ روٹی کس طرح آسان کرنی. ارے بابا، اس کے غم میں روٹی ملے نہ ملے، اس کا غم تو ملے. اگر بات دین ہی نہ رہا تو کریں گے کیا؟ اس لیے میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ اصل کھیل یہ تھا، اور معاملہ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ حل کر لیا گیا تھا، لیکن تاریخ دانوں نے اسے گڑبڑ کر کے ہمیں ہمارے خلاف کر دیا. تو ہم نے صاف کرنا ہے،
اور جتنی زندگی ہے صاف ہی کرتے رہیں گے. مجھے ایک زندگی ملی ہے، بار بار تو نہیں ملنی. میں اس زندگی میں بار 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 یہی کام کرتا رہوں گا کہ یا اللہ، جیسے وہ شہید دعا کرتا ہے نا، شہید دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں تیری راہ میں شہید ہوں گا. میں بھی کہوں گا یا اللہ بار بار زندگی دے، میں یہی کام کروں. صفائی کر کے رکھ دینی. بٹ اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ کلمی جہاد. وہ اب بارڈر تو پار ہم کر نہیں سکتے، یہاں تو لڑ سکتے ہیں. اپنا معافی ضمیر بیان کرنا بھی اگر مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بیان کرنا، ایمان پر چلنا کتنا مشکل ہے. اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین پر چلنا، سنت پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، کہ ہاتھ کی کھال جل جائے گی. انگارہ پکڑنا ہمارے لیے تو ویسے اللہ کریم نے آسان کر دیا ہوا ہے، سدیے سنا چھڑ دیں. یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، جا جو مرضی کر لے. ڈر کس بات کا ہے؟ لوگوں سے ڈرنا، وہ اللہ کریم اتنا کریم ہے، یقین مانے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. سانو وہ کہنا تیرے یار مٹی بھی نہ ڈگے اور تین چڑیٹ بھی نہ آئے، تو لگا رہا ایسے تیرے پیچھے کھلوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.